بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس قسم کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دو جہان کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے 10 برس پہلے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 30 برس کی تھی پیدا ہوئیں، اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیعہ سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ نہ جا سکیں۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے ارسال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ دیدہ ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مشورہ کیا اور یہ قرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیہ کے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ حضور علیہ السلام نے 2 آدمی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص کو پہنچا دیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں۔ اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئے اور ایک جماعت مذمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حباب بن اسود جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی ہوا، وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے اور اکثر نے حبار ہی کو لکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گری، چنانچہ حاملہ تھیں، اسی وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علی الاعلان چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے تو 1 روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ زخم کئی سال تک رہا اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر سن 8 ہجری میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہا و ارضہا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو چہرے کھلا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا، مجھے زینب کے ذوق کا خیال تھا، میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی سے ہٹا دی جائے، اللہ تعالی نے قبول فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو صاحبزادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دی، پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے حضور علیہ السلام کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اس قسم کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔